خوش آمدید جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. بس ذرا پہلے ظاہر کہ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا، ظاہر پریشانی بھی ہوتی ہے، پھر لوگ بھی پوچھتے ہیں. بہرحال آپ کی ممانی کے لیے برابر مسجد میں بھی دعا ہو رہی ہے، جزاک اللہ. اور یہاں پر بھی گاہے بگاہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، الہ آمین. اور اس طرح عاجزی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ان کے بچوں پر، ان کی فیملی پر تا دیر قائم فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بس آپ بہت آپ نے پہلے دن سے جب ہم نے پبلکلی نہیں بھی بتایا تھا تو آپ باقاعدہ دعا کر رہے تھے. بالکل. بہت بہت نواز. یہاں پر ہماری خوشیاں بھی مشترک ہوتی ہیں ہمارے غم بھی اور غم بھی مشترک ہوتا ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بس دعا شروع انشاءاللہ. تو یہ فاطمہ صاحبہ ہیں لالہ موسیٰ سے، جو کہ کہہ رہی ہیں کہ میری شادی کو 11 سال بیت چکے ہیں اور اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے. تو کہتی ہیں اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ اللہ مجھے اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو کیا نعمت عطا فرمائی، کسی کو کیا نعمت عطا فرمائی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نابینا ہوتے ہیں نا، جی جی، تو اللہ تعالیٰ ایک چیز ان سے لیتا ہے، صحیح ہے، لیکن باقی اتنی کوالٹیز ان کو دیتا ہے کہ اتنا پکا حافظہ ہوتا ہے ان کا کہ ایک چیز ایک مرتبہ کسی کی آواز سن لیں تو اس آواز کو بھولتے نہیں ہیں. اچھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں دی تو آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ بھی ہو، انسانی فطرت ہے، لیکن کبھی بھی اس بات پر مایوسی کا شکار نہ ہوا کریں. یہ بات آپ اپنے گرہ سے باندھ دیں، مایوسی کا شکار نہ ہو. کیا معلوم کہ اگر وہ اولاد ہوتی جس ٹائم آپ چاہ رہی تھیں تو ہو سکتا ہے معذور ہوتی، تو وہ معذور اولاد پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ بوجھ تصور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، اس کے ہر عمل میں یوں سمجھ لیں کہ حکمتیں ہی حکمتیں پوشیدہ ہیں. جی، کیا پتہ کہ وہ پیدا ہوتا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دنیا سے چلا جاتا، آپ کا غم دورہ ہو جاتا. تو یہ باتیں سوچ کر سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے 3 صاحبزادے، اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں 3 صاحبزادے اس دنیا سے انتقال فرما گئے. تو ذرا سا یہ سوچ کر اپنے غم کو ہلکا کیا کریں. دوسری بات یہ ہے، یہ تو پہلا وظیفہ ہوا وسیم بھائی، یہ تو پہلا وظیفہ ہوا جس کو ہم دوا کہتے ہیں، یہ پہلا وظیفہ ہے. دوسرا وظیفہ یہ قرآنی وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے. اچھا، صحیح. اور یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں قبلہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، وسیم بھائی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ دعا بھی کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دعا کسی عام بندے کی نہیں ہے. یہ دعا اللہ کے نبی کی ہے، اور اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. بے شک. ایک دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں، اچھا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ بھی انہی کی دعا ہے. اور یہ جو دعا ہے یہ بھی زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. اچھا اچھا اچھا، ہاں، ان کا آپ نے سارا واقعہ بتایا تھا اولاد کے 120 سال عمر تھی، اللہ اکبر، اور آپ کی وائف 98 ایئرس کی تھی، اور آپ کی جو وائف تھی وہ بانجھ تھی. اور کہتے فرماتے بھی نا، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مولا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال کذالک، اسی طرح ہوگا. یہ ہم پر بہت آسان ہے. تو یہ دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے. تو بہترین وارث ہے، اور تو ہی بہترین وارث ہمیں عطا فرمانے والا ہے. میری وہ بہنیں جو عام طور پر یہ چاہتی ہیں کہ بیٹا ہو، تو اس دعا کو خاص طور پر پڑھ سکتی ہیں. اور ان کے لیے بھی وظیفہ ہے، تمام بے اولادوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نماز کی پابندی کے ساتھ صبح کے وقت نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ. صحیح ہے. اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ مولا
زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. صبح کے وقت فجر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں. اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ وہ بھی یہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور اس کے ساتھ یا وارث, وارث کہتے ہیں, اے وارث کہتے ہیں جو کہ وارث ہو, سارے جہاں کا وارث ہو. اے مولا تو سارے جہاں کا وارث ہے, تو مجھے وارث عطا فرما. یہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر وسیم بھائی کیا ہوگا؟ درود پاک. یہ پڑھنا ضروری ہے. جزاک اللہ. ٹھیک, بس وقت کم ہے لیکن میں ایک چاہتا ہوں, ایک اور لوگوں نے سوال کیا, جلدی سے پوچھ لوں. عشرت صاحب یا صاحبہ کہتی ہیں کہ مفتی اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہیں اور وہ نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عرض کر. ہاں, پہلا وظیفہ میں بطور دوا دوں گا. اچھا, کہ بات وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی غلطی ہوگی نا آپ کی, خدا نہ خواستہ کوئی دل تو نہیں دکھایا ہے, یا کوئی آپ نے ایسی مسٹیک تو نہیں کی کہ اگلا بندہ آپ سے بالکل ناراض ہے. تو سب سے پہلے اس مسٹیک کو ڈھونڈیں, اپنی غلطی کو ڈھونڈیں اور اس سے معافی مانگ لیں. یہ تو پہلا وظیفہ ہے جو بطور دوا ہے. جی, پہلا وظیفہ ہے. اور اگر کوئی غلطی نہیں ہے اور وہ خواہ ناراض ہے اور آپ اس سے بات کرنا چاہ رہی ہیں تو ودود یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والا. ہاں, اس کو فجر کی نماز کے بعد 101 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر 101 بار نہیں ہو سکتا 33 مرتبہ کر لیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا 11 بار کر لیں. اور جس سے بات کرنی ہے اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا. لیکن یہاں یہ بات میں کہوں کہ اس کو غلط عمل کے لیے غلط نیت کے ساتھ نہیں پڑھنا, ورنہ یہ عمل نہیں کرے گا. صحیح, بالکل صحیح. اور یہ فارمولا تمام وظائف کے لیے ہے نا. بس آخری 1 منٹ میں اگر جلدی پوچھ سکوں کہ وہ عمان سے ایک صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا 2 سال پہلے بالکل ٹھیک تھا, اچانک اسی کمر میں درد ہوا, ڈاکٹرز کو دکھایا, ٹھیک ہو گیا, لیکن اب پھر وہی تکلیف ہو گئی ہے. علاج ہر جگہ کروایا ہے, اب حال یہ کہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. سب سے پہلے تو وسیم بھائی اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے, اپنے والدہ کی والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہو سکتا ہے کہ علاج کے بعد آپ نے کچھ پرہیز نہ کی ہو, چھوڑ دی ہو, اس پر ذرا غور کر لیں اور بالکل پریشان نہ ہو, علاج کرواتے رہیں. اور یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں, سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے. اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے کہ شفاء لکل دائن, ہر بیماری کے لیے شفا ہے. لیکن وسیم بھائی بات یہ کہ پڑھنے والی زبان ہونی چاہیے. اپنی زبان کو حلال سے آویزہ کریں, حلال. اور اس کے علاوہ جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. آپ صبح کے وقت فجر کے بعد جب اٹھیں, فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں. علماء فرماتے ہیں اس کو اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے نا رحیم کی, اس کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچہ سامنے ہو اس پر دم کریں. اتنے پانی پر دم کر کے رکھ لیں کہ وہ پانی پورا دن بچے کو پلاتے رہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کا دن لوگوں نے ماؤں سے منسوب کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ویسے تو یہ ماؤں کی ہستی کسی دن کی محتاج نہیں ہے, لیکن بس جی چاہتا ہے کہ آج جو ہمارا تحت الفظ کا جو سیگمنٹ ہے, میں نے دوستوں سے گزارش کی ہے کہ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ, ہم سب کی والدہ جناب آمنہ کی شان میں اور اس حوالے سے کلام ہم پڑھیں اپنے تحت الفظ کے سیگمنٹ میں. تو وہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد.